ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ یہاں دو اہم نقطہ ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے اس تعلق سے۔ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بندہ اقرار کر رہا ہے نا، تیری عبادت کرنا کب تک کرنا؟ 1 دن 2 دن 1 سال 4 سال کتنا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرما دیا ہے۔ سورہ الحجر میں 9 نمبر کی آیت ہے، کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کب تک؟ یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، موت تک عبادت کرنا، 1 2 دن 1 سال 2 سال نہیں، موت تک عبادت کرنا۔ اچھا، یہاں یقین سے مراد موت ہی ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن مجید ہی میں یقین سے مراد موت لیا گیا ہے دوسری جگہ۔ یہ سورہ المدثر کی آیت ہے، ایک سورہ المدثر میں آیت نمبر 40 پر 6 اور 40 پر 7 میں دیکھیے، جب عذاب ہوگا نا لوگوں کو تو لوگ افسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کب تک جھٹلاتے رہے؟ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ موت کے آنے تک جھٹلاتے رہے، موت آنے تک جھٹلاتے رہے۔ تو یقین سے مراد موت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ الٹا معنی لے لیا کہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیوں نے یہ بنایا درجہ، واصل کا ایک درجہ ہے اور عارف باللہ کا ایک درجہ ہے، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں نے بنایا۔ اور آج بھی یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا کہنے کا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کرتے 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 یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، یا تو اللہ تک پہنچ گیا تو اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ من زعم انہ یصل الی مقام یسقط عنہ فیہ التعبد، جو یہ گمان کیا کہ وہ بندہ اس مقام کو پہنچ گیا ہے جس مقام پر پہنچنے سے عبادت ختم ہو جاتی ہے، تو فہو زندیق کافر باللہ وبرسولہ، وہ آدمی زندیق ہے، یعنی بے دین ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ کیا ہوگا اس کا مسئلہ؟ انما وصل الى مقام الکفر باللہ والانسلاخ من دینہ، بلکہ وہ اس مقام کو پہنچ گیا ہے جو مقام اللہ کے ساتھ کفر کا مقام ہے، دین سے نکل جانے کا مقام ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی یہ سب فالتو بات ہے کہ اس مقام کو پہنچ گیا تو عبادت ہی سے خالی ہو گیا، اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے پیر پنتھیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں تک پہنچ گیا، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے مسئلہ ہے۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بل کلما تمکن العبد فی منازل العبودیہ، جتنا بندہ عبادت کے مقام میں مضبوط ہوگا، کانت عبودیتہ اعظم، اس کی عبادت اتنی ہی عظیم ہوگی اور اتنے اور واجبات بڑھ جائیں گے اور زیادہ بھی ہوں گے۔ تو اتنی بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت 1-2 دن کے لیے نہیں کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو بات ہے وہ مرتے دم تک عبادت کرنا، 1-2 دن 4 سال 5 سال کے لیے نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عبادت جو کریں گے
عبادت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو حقیقت میں عبادت بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت کو عبادت اسی وقت کہیں گے جب دو باتیں اس کے اندر ہوگی، ایک اخلاص اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، آپ کے طریقے پر کرنا۔ کوئی کتنوں اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر لوگ چار قسم کے لوگ ہیں، اخلاص اور متابعت میں چار قسم کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ پار ہوا ہے۔ چار قسم کے لوگ کون کون؟ ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، یہی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اتنا بہترین لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پورے اعمال، ان کی پوری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور کسی کو دے رہے ہیں کچھ، یہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اور ایسے ہی ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ عبادت کریں گے تو اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ملک میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ ذات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم کو آزمائے، امتحان لے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والے کون ہیں، احسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ جو احسن عملہ ہے، اس کی تفسیر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا العمل الحسن، احسن عمل یہ ہے کہ اخلاص ہو اور صحیح ہو، درست ہو، اخلاص ہو اور درست ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اخلاص اور صحیح کیا ہوتا ہے، اخلاص اور صحیح کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان العمل اذا کان خالصا، جب کوئی عمل خالص ہو جائے، ولم یکن ثوابا لم یقبل، اگر خالص ہے اور درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اگر خالص ہے اور درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ خالص بھی ہونا چاہیے، درست بھی ہونا چاہیے، تب قبول ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے صحیح ہے، خالص نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ خالص یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور درست یہ ہے ما کان علی السنہ، جو سنت کے طریقے پر ہو، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ پہلی بات ہوئی، پہلے قسم کے لوگ۔ دوسرے قسم کے لوگ اخلاص بھی نہیں ہے اور اطاعت بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا بنایا ہوا طریقہ، اور وہ بھی جیسے تیسے، اخلاص بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کی عبادتوں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بھنگڑے ڈالنا، ناچنا گانا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ یہ سب فالتو طریقہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے طریقہ بنا کر رکھے ہیں، ان ساری باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور تیسرے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے، جن کا اخلاص بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں، اپنے کام پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، ایسے کاموں میں جس کو کیا ہی نہیں ہے، ایسے کاموں میں
جس کام کو اس نے کیا ہی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، لوگ تعریف کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کو تو دردناک عذاب ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ لوگوں نے کیا ہی نہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تعریف ہونی چاہیے، کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ کیے ہیں۔ کون سا عمل کیے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یفرحون بما اتوا من البدعۃ والضلال والکفر والشرک، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدعت کیے ہیں، گمراہی کے کام کیے ہیں، شرک کے کام کیے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں جو تعریف ملتی ہے وہی تعریف ہم کو بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو مت سمجھیے کہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا۔ گرچہ انہوں نے عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت ہی نہیں بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں تھا اور وہ کام کیے۔ تو تیسری قسم کے لوگ اخلاص ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کئی مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے، آپ ان کو پوچھیں کہ اخلاص نہیں ہے تو مار ڈالیں گے، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نکلتے ہیں بھائی گھر بار چھوڑ کر کے، لیکن اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا، پوری زندگی پر گھومے، وہ طریقہ نہیں تھا، بالکل وہ بدعت ہے، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے لیکن اخلاص نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ریاکار لوگ، ریاکاری کرتے ہیں، بہت اخلاص یہ کر کے نماز پڑھیں گے، طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے لیکن اخلاص تھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے ہم کو اخلاص بھی ہونا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت ہونا، یہی قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اور جو تین ہیں یہ سب قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر جو اس کا معنی مفہوم ہے عبادت کا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعت سے